السلام علیکم۔ آج 23 فروری اور دن ہے جمعہ کا۔ آج کی سب سے بڑی خبر، عمران خان صاحب کے صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ آج عمران خان صاحب بہت زیادہ شدید غصے کے اندر تھے، اور خان صاحب کی طرف سے جو آج احکامات جاری ہوئے ہیں ان احکامات پر پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان مزید کشیدگیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پاکستان کو ہونا ہے، پاکستانی عوام کو ہونا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک برے حالات سے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور عمیر نیازی اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما تھے جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی، جس پر خان صاحب نے انہیں کہا کہ تم لوگ خاموشی سے کیوں بیٹھے ہو؟ پاکستان کے اندر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 مینڈیٹ دیا ہے اور تم خاموشی سے بیٹھے ہو۔ آج عمران خان صاحب نے جو اگلا پتا تھا وہ کھیل دیا ہے۔ 2 پتے اور بھی ابھی خان صاحب کے پاس پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ الیکشن کے دوران جو 1-2 پتا کھیلا تھا اور اس کے بعد اب اگلا پتا کھیلنے کی جو ہے خان صاحب نے وہ یہ کہا ہے کہ IMF کو خط لکھنے کا جو حکم ہے وہ خان صاحب نے جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے IMF کو ایک خط لکھا جائے گا، اور اس خط کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ پاکستان کو کسی صورت قرضہ مت دیں، اور جو یہ کٹ پتلی حکمران زبردستی کے مسلط کیے گئے اس کے اوپر صاف شفاف انکوائری کرے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس لیٹر کو IMF اور UNA کے اندر جا کے اس کو چیلنج کیا جائے اور اس کو ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ جو پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمہوری ملکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے ان سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ یہاں آ کر صاف شفاف انکوائری کریں، جس کے اوپر پہلے انٹرنیشنل میڈیا اپنا جو ہے سارا رزلٹ دکھا چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے آگے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے وہ سب کا جو رزلٹ تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر بہت تیزی سے چلی بھی صحیح، جس کا پاکستان کے اندر جو حالات تھے وہ بہت زیادہ کشیدگی کی طرف گئے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے یہ بہت زیادہ سخت ترین رد عمل تھا۔ جب عمران خان کی طرف سے PTI کی طرف سے جب خط UNA کے پاس گیا تو اس کے بعد جو ریئیکشن آنا ہے حکومت کی طرف سے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گرفتاری ہیں ان کو دوبارہ عمل میں لایا جائے، ہو سکتا ہے پاکستان کی جو جتنے بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی بند کیا جائے، اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہونا ہے وہ پاکستان کو ہونا ہے، پاکستانی عوام کو ہونا ہے، ملک کے اندر مزید حالات خراب ہونے ہیں، خرابی کی طرف جانے ہیں۔ تو خان صاحب کی جو کلیئر انسٹرکشن تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو IMF کو یہ خط کے اندر یہ بھی بات ہائی لائٹ کی جائے کہ آپ لوگ کسی صورت قرضہ مت دیں، جو آپ لوگ قرضہ غریب عوام کے لیے دیتے ہیں وہی عوام کا جو قرضہ آپ لوگ عوام کے لیے دیتے ہیں وہی قرضہ یہ لوگ دوسرے ملکوں کے اندر ٹرانسفر کر جاتے ہیں، اور عوام کو عوام کا حق نہیں ملتا، سبسڈی عوام کو نہیں ملتی، عوام مہنگائی کے اندر پس کے رہ گئی ہے۔ تو آپ اس طرح کا جو آپ سے قرضہ مانگا جائے گا تو آپ لوگوں نے قرضہ نہیں دینا۔ سب سے پہلے صاف شفاف انکوائری کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کے اندر کیا دھاندلا ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے IMF کو پہلے ہی پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ ایک چیلنجز ماحول بن جائے گا۔ پہلے ہی جو ماحول چل رہا ہے پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر کتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ خان صاحب کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بالکل لبریز ہو چکا ہے۔ کیونکہ خان صاحب کی امیدیں تھیں عدالتوں سے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف مل جائے گا یا الیکشن کمیشن سے کوئی ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اتنا بڑا ڈاکہ جو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر مارا گیا ہے، اور اب ایسے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، جو کہ معاف کر کے ان کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، زبردستی ٹھوکا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو مریم نواز نے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، شہباز شریف کی وہ بھتیجی ہے، حمزہ شہباز کی وہ کزن ہے، اس لیے اس کو یہ تھوپا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی سیٹ اس کو دی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے نااہل بندے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھیں گے تو ملک کا اور زیادہ بیڑا غرق ہونا ہے، ملک کو نقصان ہونا ہے۔ ان کو تو خوشی ہونی ہے کہ ہم لوگ وزارتیں ہم لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن پاکستان کا کیا، پاکستانی عوام کا کیا؟ تو اسی وجہ سے خان صاحب نے یہ خط لکھوایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ UN کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے جمہوریت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سر عام، تو اس چیز کا جو ریئیکشن آنا ہے وہ ابھی پتہ نہیں اداروں کی طرف کیا ریئیکشن آئے گا، اس بات پہ ابھی میں نہیں جاتا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ اندر کی بات کیا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ادارے اس پر خاموشی اختیار کریں، اور جو چوری کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کینڈیڈیٹ کی، ہو سکتا ہے وہ ان کو واپس دے دیں، کیونکہ اس بار جو عوام کا جو فیصلہ تھا 2/3 اکثریت سے، اس سے عوام نے تو یہ واضح پیغام دے دیا کہ ہم لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے کوئی حالات ٹھیک طرف سے جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ اور دوسرا، خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی
पंजाब के अंदर जो लीडरशिप है उसके ऊपर खान साहब ने एक बरहम हो के रद्द अमल दिया है। खान साहब ने कहा है कि तुम लोग खामोशी से क्यों बैठे हो, तुम लोगों के पास फार्म 45 है, तुम लोग अदालतों में चैलेंज करो, तुम लोग मतलब एहतजाज करो पुरअमन हो के, और अपनी जो जो सीटें तुमसे छीनी गई हैं उनको वापस लो। कि पंजाब के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठ गए हैं, वो लोग शायद इसी वजह से कि मरीम नवाज़ को कबूल कर बैठे हैं। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने बड़ा बरहम हुआ, बड़ा रिएक्शन आया खान साहब का। और आज जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक बार दोबारा हरकत में आ गए हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, देखा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है अभी तक जितने भी हालात आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए तो मनफी साबित हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज उमर अयूब जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए इमरान खान साहब ने उन्हें नामज़द किया था, आज वो अदालत के हुक्म पर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जब जेल में पहुंचे तो सुपरिटेंडेंट जेल ने उसे कहा कि मैं किसी अदालत के फ़ैसले को नहीं मानता, और उन्होंने अदालत का फ़ैसला मेरे जूते की नोक पर, ये जेल सुपरिटेंडेंट के अल्फाज थे जो कि बाहर आकर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताए। तो अगर ये सच है तो इसके ऊपर अदालतों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एक जमहूरियत है, और जो भी अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो अमल में लानी चाहिए। तो ये कोई जंगल का कानून नहीं है, ये पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, हमारी अदालतों को भी नज़रसानी करनी चाहिए, और हमारे जितने भी इदारे हैं उनको इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर कानून है, कानून के बाद मुल्क के अंदर जमहूरियत है, आइन है। तो इन चीज़ों को हरकत में लाना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल कोई हालात ठीक तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी खान साहब ने 2 और पत्ते भी खान साहब के हैं जो पेंडिंग रखे हुए हैं खान साहब ने। तो इसके ऊपर जो 2 और पत्ते रखे हुए हैं, अगर वो पत्ते खान साहब ने खेल लिए तो पता नहीं मुल्क के साथ क्या होता है, मुल्क के अंदर क्या हालात बन जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए, और पाकिस्तान के अंदर अदल, इंसाफ और इस्लामिक रियासत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर फ़ैसले होना शुरू हो जाएं। हमारी यही दुआ है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।